محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان میں جب بھی فجر کی اذان ہوتی، میری ماں اور باپ دونوں رونے لگ جاتے۔ اتنا روتے کہ ان کی سسکیاں بندھ جاتی۔ دیکھ کر مجھے بھی رونا آ جاتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں جان، اذان کے وقت آپ کیوں روتی ہیں؟ تو میری ماں نے روح کو ہلا دینے والا یہ انکشاف کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے کا چاند نظر آ چکا تھا، اور اس وقت ایک الگ ہی رونق اور خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ گاؤں میں ہر طرف جیسے عید کا سامان لگ رہا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو رمضان المبارک کہہ رہا تھا۔ میں خود بھی تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا گھر کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ آج کام پر ہی مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، اور مجھے اندازہ تھا کہ شاید کل روزہ ہو جائے، اس لیے میں نے راستے میں سے کچھ پھل فروٹ لیا اور گھر کی راہ لی۔ راستے میں ہی اعلان ہو چکا تھا کہ روزہ کل صبح ہے اور رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے۔ میں بے حد خوشی سے گھر پہنچا تو اماں اور ابا بھی بے تابی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں ذرا سا بھی دیر سے گھر پہنچتا تو وہ دونوں دروازے میں ہی کھڑے میرا انتظار کرتے تھے، چونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ اسی وجہ سے وہ میرے معاملے میں بہت زیادہ وہمی تھے۔ حالانکہ میرے ماں باپ اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ میرے معاملے میں ہر وقت چکنے رہتے تھے، اور انہیں میری خیریت کی فکر کھائے چلی جاتی تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچتا دونوں کی جان میں جان آ جاتی تھی۔ اس وقت بھی مجھے دیکھ کر انہوں نے جیسے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ تبھی میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور اماں اور ابا جان کو رمضان المبارک کی مبارکباد دی، اور وہ دونوں اس وقت بے انتہا خوش لگ رہے تھے۔ اماں جان کہنے لگی، اچھا کیا تو نے اسی وقت ہی فروٹ لے آیا، اب کل افطاری میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب تم کھانا کھاؤ گے یا سحری ہی کرو گے؟ اماں جان نے مجھ سے پوچھا، اور فروٹ لے کر باورچی خانے میں رکھنے چلی گئی تھی، جبکہ میں نے انہیں کہا، نہیں اماں جان، اب میں سحری ہی کروں گا۔ اگر اب کھانا کھا لیا تو پھر سحری نہیں ہو پائے گی۔ اب میں سونے لگا ہوں، آج بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے سحری کے وقت اٹھا دیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا تھا، جبکہ اماں ابا بھی اپنے اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی تھی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ زیادہ دیر ہی ہوئی ہے، جب اماں نے مجھے آواز دے دی اور کہنے لگی، اکبر بیٹا اٹھ جا، سحری کا وقت ہو چکا ہے۔ اماں جان کی آواز سن کر میں فوراً سے اٹھ بیٹھا اور حیرانگی سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ واقعی سحری کا وقت ہو رہا تھا، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں سویا ہوں۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر کو آ گیا، اور وضو کرنے کے بعد سحری کرنے کے لیے ابا جان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اماں جان نے سحری کا دسترخوان بچھا رکھا تھا، دہی، سالن، روٹی اور اس کے علاوہ لسی بھی موجود تھی۔ میں نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے سحری کی۔ اماں ابا بھی میرے ساتھ ہی سحری کر رہے تھے۔ سحری کرنے کے بعد اماں جان برتن اٹھا کر باورچی خانے میں چلی گئی اور انہیں دھونے لگ گئی تھی۔ اتنی دیر میں اذان سنائی دینے لگی تو ماں کچن کے کام کاج سے فارغ ہو کر واپس ہمارے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اذان سنتے ہی تھوڑی دیر کے بعد اماں اور ابا کے آنسو بہنے لگے۔ میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دونوں اس وقت آنسو بہاتے ہوئے جیسے اپنی سسکیوں کو روک رہے تھے۔ میں حیرانگی سے ان کی شکل کو دیکھنے لگا۔ اماں ابا دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک دم سے رونا دھونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ جبکہ ان لوگوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور اپنی سسکیوں کے اوپر قابو پاتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اچانک دونوں کو کیا ہو گیا ہے۔ خود بھی مجھے رونا آ رہا تھا، اور میں بھی اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر پایا، اور اماں ابا کے ساتھ ہی رونے لگ گیا تھا۔ لیکن کچھ دیر رونے کے بعد ابا کہنے لگے، چلو آؤ نماز پڑھ کر آتے ہیں، جماعت کا وقت ہو رہا ہے۔ میں ابا جان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا اور مسجد کے لیے نکل آیا تھا۔ چونکہ رمضان کا پہلا روزہ تھا، اسی وجہ سے مسجد میں بھی خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ نماز کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سب سے سلام دعا کرنے کے بعد اور رمضان کی مبارکباد دینے کے بعد جماعت تب تک کھڑی ہو چکی تھی،
اور سب نے باجماعت نماز ادا کی اور اپنے گھر کی خیر و برکت اور سلامتی کی دعا مانگی تھی۔ امام صاحب نے کافی دیر تک دعا کی اور اس کے بعد رمضان کی فضیلت اور برکات کے اوپر ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، جسے سب نے بڑی محبت سے سنا۔ اتنی دیر میں ہلکی سی روشنی پھیل چکی تھی۔ میں ابا جان کو ساتھ لیے واپس گھر چلا آیا تھا۔ ابا جان کو گھر چھوڑ کر میں پھر کھیتوں کی طرف نکل گیا تھا۔ ابا جان کے کھیت تھے جہاں پر آج کل گندم کی فصل اگائی ہوئی تھی۔ میں کھیتوں میں کم ہی جاتا تھا، ابا جان ہی زیادہ دیکھ بھال کرتے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ مزیرے بھی رکھے ہوئے تھے جو کھیتوں کا کام ابا جان کے ساتھ مل کر نپٹاتے تھے۔ ابا جان کا چونکہ روزہ تھا، اس لیے آج میں نے کھیتوں میں جانے کا سوچا، اور کھیتوں سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے کام پر چلا گیا۔ میں اپنے گاؤں کے قریب ہی ایک بڑی فیکٹری میں کام کاج کیا کرتا تھا۔ وہاں پر میں فلور انچارج کے طور پر ڈیوٹی دے رہا تھا۔ تنخواہ اچھی تھی اور کام بھی میری مرضی کا ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں خوش اور مطمئن تھا۔ رمضان المبارک کی وجہ سے آج کل ڈیوٹی کا ٹائم تبدیل ہو گیا تھا، اس لیے میں عصر کے وقت بھی گھر آ چکا تھا۔ گھر آنے کے بعد میں نے کچھ دیر آرام کیا اور اتنی دیر میں افطاری کا وقت ہو گیا۔ اماں جان نے مجھے افطاری کے لیے آواز دی اور ہم تینوں نے مل کر روزہ افطار کیا۔ اگلے دن سحری کے وقت پھر سے جب سحری کرنے کے بعد فجر کی اذان سنائی دی تو دوبارہ اماں اور ابا رونے لگ گئے تھے۔ ان دونوں کے بہتے آنسو دیکھ کر میں بھی جیسے رونے والا ہو گیا تھا۔ تبھی ایک دم جیسے جھنجھلا سا گیا۔ پہلے تو مجھے شدید حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ اس لیے میں نے کہا، اماں ابا آخر ایسی کیا بات ہے؟ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ آپ دونوں فجر کے وقت کیوں رونا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں۔ میں نے اماں اور ابا سے کہا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تبھی اماں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ سن کر میرے قدموں کے تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ میرا نام سجاول ہے اور میں اپنے ماں باپ اور ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ اماں ابا کی زندگی کا محور صرف میں ہی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ دیکھ کر جیتے رہتے ہیں۔ ان دونوں کی جان میرے اندر قید ہے۔ اسی طرح میں بھی اماں ابا سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور ان کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہوں۔ میرے ماں باپ اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، جبکہ میں ابھی صرف 23 برس کا ہوں۔ میری گو کہ شادی کی عمر ہے اور اماں آج کل میرے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ رہی ہیں۔ حالانکہ میں نے بھی ابھی گھر بسانے کا نہیں سوچا تھا، لیکن اپنے ماں باپ کے اصرار اور ان کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے شادی کی حامی بھر لی تھی، اور اسی وجہ سے اماں آج کل میرے لیے رشتہ دیکھ رہی تھیں۔ چونکہ گاؤں میں تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا اور رشتہ دار بھی ہمارے کوئی خاص نہیں تھے، اس لیے اماں جان نے رشتہ کروانے والی کو کہہ رکھا تھا، اور امید ہے کہ جلد ہی کوئی بات بن جائے گی۔ گاؤں سے میٹرک کرنے کے بعد میں نے شہر کے کالج سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد نوکری کرنے کو ترجیح دے ڈالی تھی، کیونکہ میرا رجحان نوکری کی طرف تھا۔ یوں تو ابا جان کی اچھی خاصی زمین تھی اور ابا جان چاہتے تھے کہ میں اب زمینیں سنبھال لوں اور کھیتوں کو اپنا وقت دوں، لیکن میں نوکری کر کے خود کی صلاحیتوں کو منوانا چاہتا تھا۔ میں نے جس فیلڈ میں تعلیم حاصل کی تھی میں اسی فیلڈ میں نوکری کر رہا تھا۔ میری خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ابا جان نے بھی میرے ساتھ زیادہ اصرار نہیں کیا اور خود زمینوں کے انتظامی معاملات سنبھالنے لگ گئے تھے، جبکہ میں اپنے گاؤں کے قریب ہی ایک بڑی فیکٹری میں ملازمت کرنے لگا۔ یہ فیکٹری ایک بہت بڑے گروپ کی تھی اور پاکستان کا ایک جانا مانا نام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں پر کام کر کے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا اور میں اپنی نوکری سے بالکل مطمئن تھا۔ اماں ابا نے بھی میری خوشی کو ہی سوچ کر مجھے نوکری کرنے سے منع نہیں کیا تھا۔ میں صبح کا گیا شام کو گھر آتا اور کچھ وقت اپنے والدین کے ساتھ گزارتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ سارا دن میرا انتظار کرتے ہیں اور میری خیر خیریت و سلامتی کی دعائیں ہر وقت ان کے لبوں پر رہتی ہیں۔
یہی وجہ تھی کہ میں انہیں کسی بھی قسم کا دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری جان ان میں قید تھی۔ ویسے بھی ہم گھر کے افراد ہی کتنے تھے، صرف 3 لوگ ہی تو تھے نا۔ اماں ابا کو میرے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے تو وہ میرے معاملے میں بہت وہمی تھے۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا اور حالات اپنی ایک مخصوص ڈگر پر چل رہے تھے کہ اسی دوران رمضان المبارک آ گیا۔ رمضان میں ہمارے گھر کی ایک خاص روٹین ہوتی تھی اور اسی طرح اس روٹین کے مطابق سارے کام کاج ہو رہے تھے۔ اب بھی سحری کے وقت جب ہم نے روزہ رکھا تو فجر کی اذان سنتے ہی میرے ماں باپ نے رونا شروع کر دیا۔ ان دونوں کی سسکیاں سن کر مجھے خود پر بھی قابو نہیں رہا اور میں بھی رونے لگ گیا تھا۔ وہ رقت امیز انداز میں رو رہے تھے، مسلسل آنسو بہاتے ہوئے ہچکیاں لے رہے تھے۔ ایسا صرف اس رمضان سے نہیں تھا بلکہ پچھلے کئی رمضان سے میں یہی سب کچھ دیکھتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ ہر رمضان میں فجر کی اذان کے بعد اماں ابا رونے لگ جاتے تھے اور اس وقت ان کی سسکیاں بڑھ جاتی تھیں اور وہ بے بس دکھائی دیتے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی رونا آ جاتا تھا اور میں بھی رونے لگتا تھا، لیکن کبھی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ آخر وہ کیوں روتے ہیں، آخر انہیں کیا دکھ ہے، آخر کیا پریشانی ہے جو اندر ہی اندر انہیں کھائے چلی جا رہی ہے۔ لیکن اب کی بار نہ جانے کس طرح میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا اور اماں ابا سے کہا، آخر ایسا کیا ہے جو آپ کو دکھی کر رہا ہے اور جس کی بدولت آپ اتنے آنسو بہاتے ہیں، اتنا روتے ہیں؟ آخر کون سی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ میرے والدین نے پہل تو مجھے ٹال دیا تو میں بھی یہ سوچ کر چپ کر گیا کہ شاید وہ مجھے بتانا نہیں چاہتے، شاید ابھی موقع نہیں ہے، شاید کہ ابھی مناسب وقت نہیں ہے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ کبھی نہ کبھی تو مجھے سچائی کے بارے میں پتہ چلے گا ہی اور میں یہ جان کر ہی رہوں گا۔ اس رمضان میں جب تیسرا روزہ تھا تو اماں ابا پھر سے فجر کے بعد آنسو بہانے لگے۔ وہ دونوں پھر سے زاروں قطار روئے چلے جا رہے تھے اور نہ جانے کس بات کو یاد کر کے ان کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ میں پہل تو چپ چاپ یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اپنے آپ میں خود بھی ملول اور آرزدہ ہو رہا تھا، لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر اماں ابا کو کیا دقت ہے، وہ کس بات کی وجہ سے آنسو بہاتے ہیں۔ تبھی میں نے ان دونوں کا ہاتھ تھاما اور پوچھا، اماں ابا مجھے بتائیں آخر آپ کو کیا پریشانی ہے، کیا بات ہے، آپ دونوں کیوں اس طرح روتے ہیں، آپ دونوں کو کیا دکھ ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں کئی سالوں سے آپ کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں، نہ تو آپ کا دکھ کم ہوتا ہے اور نہ ہی آپ مجھے بتاتے ہیں۔ ہر سال رمضان میں آپ کی ایسی ہی حالت ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں آخر یہ سب کیا ہے؟ میں آپ کی اولاد ہوں، میرا پورا حق ہے کہ مجھے بھی اس بارے میں پتہ چلے۔ میں نے اماں اور ابا سے کہا تو تبھی ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یوں جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں مشورہ کر رہے ہوں، اور پھر اماں جان سسکیوں کے ساتھ کہنے لگیں، تو نہیں جانتا، یہ آنسو ہماری ایک عزیز شخصیت کے کھونے کے ہیں جسے ہم یاد کر کے روتے رہتے ہیں۔ اماں نے کہا تو میں ایک دم متجسس ہو گیا۔ اماں جان آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ آپ کس کے کھونے پر آنسو بہاتی ہیں؟ وہ کون ہے؟ میں نے بڑے تجسس بھرے انداز میں کہا تو اماں جان کہنے لگیں، دراصل ہم جس کے لیے آنسو بہاتے ہیں وہ تیرا بڑا بھائی تھا۔ اماں جان کی یہ بات سن کر میرے قدموں کے تلے سے جیسے زمین سرک گئی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا کوئی بڑا بھائی بھی تھا۔ اماں جان آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا، میں تو آپ کی اکلوتی اولاد تو میں ہی ہوں نا۔ آخر آپ کیوں پہیلیاں بجوا رہے ہیں؟ صاف صاف بتائیں کیا بات ہے؟ میں نے اماں جان سے کہا تو اماں آنسو پونچھتے ہوئے خلا میں تکنے لگی، کہنے لگی، بیٹا یہ بات کافی پرانی ہے۔ جب میں نئی بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو تیری دادی کی بہت خواہش تھی کہ مجھے جلد اولاد ہو جائے، کیونکہ وہ اپنا پوتا پوتی کو اپنے ہاتھوں میں کھلانا چاہتی تھی۔ تیری دادی کو کینسر تھا اور وہ اپنی عمر کے آخری دن گزار رہی تھی، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ میری شادی ہو کر آئی تو کچھ عرصے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے میری جھولی بھر دی اور مجھے اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ ان دنوں میں بے حد خوش تھی، تیری دادی بھی بہت زیادہ خوش تھی
اور دن رات ایک ایک کر کے گزار رہی تھی۔ انہیں بھی ہماری اولاد کا بے صبری سے انتظار تھا، اور وہ چاہتی تھیں کہ ایک بار اپنی باہوں میں بھر کر اس ننھے منھے وجود کو دیکھ لیں جو میری کوکھ میں پل رہا تھا۔ ان کا خیال تھا اگر اس کے بعد انہیں موت بھی آ گئی تو کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہم خود بھی یہی چاہتے تھے کہ اماں اپنی آخری خواہش ضرور پوری کریں، کیونکہ ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا تھا اور اب بس ان کے پاس کچھ ہی وقت باقی تھا۔ خدا خدا کر کے یہ وقت گزر گیا۔ ہم نے بہت دعائیں مانگی ہوئی تھیں کہ اماں جان اپنے پوتے کو دیکھ کر ہی جائیں، اور پھر جس دن میں نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا، اس سے اگلے ہی دن اماں جان اپنی ابدی سفر پر روانہ ہو گئی تھیں۔ اب ایک طرف ہمیں جہاں اپنی اولاد کی خوشی تھی، وہیں اماں کے جانے کا بہت زیادہ دکھ اور صدمہ تھا۔ وہ وقت ہمارے لیے بہت کڑا تھا۔ ایک طرف تو ایک نئی اتنی بڑی ہمیں خوشخبری ملی تھی، خوشی ملی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری اماں کو ہم سے چھین لیا تھا۔ خوشی خوشی زندگی کا یہ کھٹا میٹھا وقت ہم نے جیسے تیسے کر کے گزار لیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام ارشد رکھا تھا۔ ارشد کے ساتھ ہمارے گھر کی رونقیں جیسے بڑھ چکی تھیں۔ میں اور تمہارے ابا ارشد کے ساتھ ہی لگے رہتے تھے۔ تمہارے ابا جان کام سے جیسے ہی واپس آتے تو فوراً ارشد کے ساتھ کھیلنے کودنے لگ جاتے، اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی گود سے نیچے نہیں اتارتے تھے۔ ارشد اسی طرح پل بڑھ کر جوان ہو رہا تھا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ اس کے بعد ہماری اولاد نہیں ہوئی۔ جب ارشد 12 برس کا ہوا تو تب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہماری سن لی، اور پھر سے ہمیں خوشخبری ملی کہ میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں۔ میں ان دنوں بے تحاشا خوش تھی، کیونکہ مجھے اپنے گھر کا یہ خالی پن اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ارشد کے اور بہن بھائی بھی ہوں، اس لیے جب دوبارہ ماں بننے کی خوشخبری ملی تو میں بے تحاشا مسرور تھی۔ اور پھر جب تم پیدا ہوئے تو ہمیں لگا کہ ہمارے گھر کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ ارشد تو 13 سال کا ہونے والا تھا۔ وہ تمہیں گود میں لے کر بیٹھا رہتا اور کہتا، اماں جب یہ بڑا ہوگا تو میں اس کے ساتھ کرکٹ کھیلا کروں گا۔ ارشد کی باتیں اس کی طرح بہت پیاری تھیں، اور وہ تمہارے حوالے سے بہت زیادہ پرجوش تھا۔ میری بہت مدد کرواتا تھا۔ میں گھر کے کام کاج کرتی تو وہ بھی مجھے سنبھال لیتا تھا، تو تمہارے بہت سارے کام اسی نے میرے بنا خود ہی اپنے ذمے لے کر رکھے ہوئے تھے۔ ارشد 15 کا ہوا اور تم 2.5 برس کے تھے، تب اچانک ہی ایک دن ارشد کو موسمی بخار ہو گیا۔ ہمیں یہی لگا کہ یہ عام بخار ہے، اسی وجہ سے گھر میں پڑی ہوئی دوا اسے دے دی۔ وقتی طور پر اسے آرام بھی آ گیا تھا، لیکن رات کو بخار پھر سے تیز ہو گیا۔ میں نے ارشد کے ماتھے پر پٹیاں رکھیں اور ساری رات اس کے سرہانے پر بیٹھی رہی تھی۔ ارشد میری پہلی اولاد تھا، وہ مجھے بہت عزیز تھا، اور اس کی طبیعت خرابی میرے اندر بے چینی بھر گئی تھی۔ اگلے دن صبح کے وقت اس کا بخار پھر سے تیز ہو گیا تھا۔ میں تمہارے ابا جان کے ساتھ اسے گاؤں کے حکیم کے پاس لے کر چلی گئی تھی۔ گاؤں کے حکیم نے چیک اپ کرنے کے بعد کچھ دوا دی اور کہا کہ وہ 2 دن کے بعد دوبارہ آنا۔ حکیم کی دوا کھانے کے باوجود ارشد کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اور اس کی طبیعت بدستور خراب رہی تھی۔ بخار شدت اختیار کر گیا، اور اب تو جیسے میرے ہاتھ پیر پھول سے گئے۔ تب میں نے تمہارے ابا سے کہا کہ ارشد کو ہسپتال لے چلیں، شہر کے بڑے ہسپتال میں اسے چیک اپ کروائیں گے، تو اس طرح اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اس کا بخار ٹوٹ نہیں رہا، اور حکیم کی دوا سے بھی اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا۔ تمہارے ابا جان نے میری بات مان لی، اور اسی دن ارشد کو لے کر شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ہسپتال میں ارشد کو فوراً ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا تھا، کیونکہ بخار کی وجہ سے اسے جھٹکے لگنے لگ گئے تھے۔ تمہارے ابا جان بھی پریشانی میں وہیں پر بیٹھے تھے۔ ساری رات اسی طرح گزر چکی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ تمہارے ابا ساری رات دعا مانگتے رہے تھے، اور میں خود بھی گھر پر پریشان ہوتے ہوئے ارشد کی صحت اور سلامتی کی دعا مانگتی رہی۔ ہمیں تو اپنی سدھ بدھ بھولی ہوئی تھی، اس لیے سحری کا بھی کوئی خاص ہوش نہیں تھا۔ پانی پی کر روزے کی نیت کر لیتی۔ مجھے تمہارے ابا جان کے حوالے سے بھی کافی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ ابھی فجر کی اذان ہوئی تھی جب تھوڑی دیر کے بعد تمہارے ابا جان کا فون آ گیا۔
اور انہوں نے بتایا کہ ارشد اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میرے لیے وہ وقت قیامت کی گھڑی تھا جس نے میرا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ تمہارے ابا کس طرح ارشد کی میت کو گھر لے کر آئے، کس طرح تمام عزیز و اقارب کو خبر دے دی گئی، اور کس طرح ارشد کی تدفین کی گئی، مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہا تھا، اور میرا دل و دماغ تو جیسے ارشد کی موت پہ پھنس چکا تھا، اور میں رونا چاہتی تھی لیکن آنسو نہیں بہہ رہے تھے۔ ایک سکتے کا عالم میرے پورے وجود پر طاری ہو گیا تھا، اور میں ایک زندہ لاش کی طرح بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو تمہاری بھی کوئی ہوش نہیں تھی کہ تم کیا کر رہے تھے، کہاں کھیل کود رہے تھے، کس کے پاس موجود ہے۔ مجھے تو تمہاری کوئی بھی فکر نہ تھی، یاد تھا تو بس اتنا کہ ارشد اب اس دنیا سے گزر چکا ہے، اور اب میں دوبارہ کبھی اسے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ 2 دن کے بعد میرا یہ سکتہ ٹوٹا، اور پھر میں کھل کر رو دی، اور اتنا روئی کہ میرے آنسو بہنے لگے۔ تمہارے ابا جان سے مجھے سنبھالنا بہت مشکل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس طرح رونے کے بعد آہستہ آہستہ میں نے اپنی توجہ تمہاری طرف مرکوز کر لی۔ آہستہ آہستہ میں اب زندگی کی طرف لوٹنے لگ گئی تھی، لیکن پھر بھی جب رمضان شروع ہوتا تو ہر رمضان میں مجھے ارشد کی یاد آ جاتی تھی، کیونکہ وہ بھی تو رمضان میں فوت ہوا تھا، اور پھر اس کا دم بھی فجر کے وقت ہی نکلا تھا۔ اس لیے ہم رمضان المبارک میں فجر کے وقت رونے لگتے ہیں، کیونکہ ارشد کی یاد ہمارے دلوں پر حاوی ہونے لگ جاتی ہے، جو ہمارا چین اور سکون ختم کر دیتی ہے۔ آج بھی ارشد کا دکھ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، اور میرے دل میں اس کی بے وقت موت کا صدمہ آج بھی ہرے کا ہرا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری اولاد اس طرح مجھ سے چھن جائے گی، اور میں اپنے زخمی دل کے ساتھ ارشد کے غم کا صدمہ برداشت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اماں جان نے جب مجھ سے یہ سب کچھ کہا تو میں جیسے حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یہ سب کچھ سچ ہے۔ کیا واقعی میرا بڑا بھائی تھا؟ کیا واقعی ہی اس کا انتقال ہو گیا ہے؟ اماں جان نے آج تک کبھی مجھ سے ارشد کی کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا، اور میں یہ سب سن کر حیران و پریشان ہو رہا تھا۔ دل یقین کرنے کو تیار نہ تھا، لیکن یہی سب کچھ سچ تھا۔ میں نے اماں اور ابا کو حوصلہ دیا اور کہا، آپ لوگ صبر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرا بھائی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے واپس لے لیا۔ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے میری شکل میں آپ کو ایک سہارا دیا ہوا ہے، اولاد کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ ارشد بھائی کی زندگی اتنی ہی تھی، اور اس میں آپ کا اور کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ لوگ بس یہ دعا کیا کریں کہ ارشد بھائی کے درجات بلند ہوں، اور وہ قیامت کے روز آپ سے آ ملیں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے سر ہلا دیا، لیکن میں خوب جانتا تھا کہ اولاد کا دکھ بہت گہرا ہوتا ہے، اور یہ دکھ جب دل کے اندر اپنے پنجے گاڑ لے تو پھر انسان اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اپنے وقت سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ میرے ماں باپ نے کبھی یہ دکھ اپنے گلے سے لگا لیا ہے، اس لیے تو وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو گئے ہیں، اور اب نہ جانے ان کی کتنی زندگی باقی ہے۔ لیکن میں یہی چاہتا تھا کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے وہ سکون اور اطمینان سے گزرے، ان کی زندگی میں دکھ کا کوئی بھی شائبہ تک نہ ہو۔ اور اس دن کے بعد سے میں نے اپنے والدین کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا شروع کر دیا۔ اب میں ان کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتا، ارشد کی یادوں کو دہراتا، اور ان کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اب پہلے کی نسبت اب یہ رمضان کافی پرسکون گزر گیا تھا۔ دوبارہ جب کبھی فجر کی اذان ہوتی تو میں اپنے والدین کے ہاتھوں کو تھام لیتا، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے انہیں تسلی دیتا۔ میرا ہاتھ تھامنے سے انہیں جیسے ایک حوصلہ سا مل جاتا تھا، اور انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا تھا کہ میں ان کے ساتھ ہی موجود ہوں۔ اب میری یہ کوشش کافی حد تک کامیاب ہو رہی تھی کہ اب میرے والدین فجر کی اذان سن کر روتے نہیں تھے، بلکہ میرے بھائی کو یاد کرتے، اور دل ہی دل میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے کہ میں اب اپنے والدین کے دکھ کو جان پایا تھا، جو نہ جانے کتنے عرصے سے وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے بیٹھے تھے۔
مجھے اب اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ وہ میرے لیے اتنے زیادہ وہمی کیوں تھے، وہ کیوں مجھے اپنے پروں میں چھپا کر رکھنا چاہتے تھے۔ شاید ارشد بھائی کا دکھ ان کے دل میں اتنا زیادہ گہرا تھا کہ وہ مجھے کھونے سے ڈرتے تھے، اور ساری زندگی وہ اسی خوف اور ڈر میں مبتلا رہے تھے۔ لیکن اب میں نے کافی کوشش کی تھی کہ میں انہیں اس خوف سے نکال لاؤں گا اور ان کے دکھ کو کم کر کے ان کے دل کو خوشی سے بھر دوں گا، اور اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب رہا تھا۔ میرے والدین جو پہلے اپنی آنکھوں میں ایک دکھ بھرا راز چھپائے ہوئے رہتے تھے، اب ان کی آنکھیں خوشی سے جگمگاتی تھیں۔ اب انہیں زیادہ وقت دیتا تھا، اور پہلے جو کبھی میں کبھار اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جاتا تھا، اب تو میں وہ بھی نہیں جاتا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ میرے والدین نے میرے لیے بہت زیادہ انتظار کیا ہے، اور وہ مجھے کچھ بھی ہو جانے کے خیال سے بھی کانپ اٹھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تو پھر میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں، انہیں پرسکون رکھوں، اور ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہوں۔ ناقابل بیان ہوتا ہے، بھائی صرف رشتے کا نام ہی نہیں، بلکہ ایک ایسا ساتھی ہوتا ہے جو بچپن کی یادوں، زندگی کی خوشیوں اور دکھوں میں ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اس کی جدائی ایک ایسا گہرا زخم ہے جو وقت گزرنے کے باوجود بھی بھر نہیں پاتا۔ بھائی کا بچھڑ جانا کیسا زخم دیتا ہے، ایک ایسا درد جو وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتا، بس دل میں کہیں چھپ جاتا ہے۔ جب کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے تو زندگی کا ایک حصہ جیسے کھو سا جاتا ہے۔ وہ ہنسی، وہ باتیں، وہ ساتھ گزارے لمحات، سب یادیں بن کر دل میں بستی رہتی ہیں۔ ایسے میں صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہی واحد راستہ ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا بدل مل سکتا ہے، مگر بھائی جیسا سایہ، بھائی جیسا سہارا، بھائی جیسا دوست دوبارہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے خاندان کے جتنے افراد بھی اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں، اور ہم سب کو بھی صبر عطا کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے بچھڑ جانے پر کوئی مر نہیں جاتا، لیکن شاید محبت میں شدت کا فرق ہے، ورنہ خدا کی قسم قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ منظر کہ جب ہمارے جان سے پیارے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، اور ان کی بعد پھر زندگی کو جیا نہیں جاتا، بس گزارا جاتا ہے۔ ان کے بعد ہم زندہ تو رہتے ہیں، پر اندر ہی اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف جسم سے جان نکل جانے کا نام موت نہیں، پیاروں کا جدا ہو جانا، خوشیوں کا مر جانا بھی ایک موت ہے۔ آپ دوست احباب بھی اپنے پیاروں کے لیے دعائے مغفرت کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔